बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वक्त मुल्क की सियासत का महवर तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा बजट बना हुआ है। अपोजिशन इस बजट को किसी तौर भी अवाम दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन की जानिब से बजट पर जो सबसे ज़्यादा बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, आज हम उन पर ही एक निगाह डालेंगे। लेट्स हैव अ लुक। हुकूमत ने 383 अरब रुपए के बिलवास्ता टैक्स लगाए हैं जिनका बोझ अवाम पर बराह रास्त पड़ेगा, वार्न्स द अपोजिशन। हुकूमत को रुपए की कीमत कम करके और 1200 अरब रुपए के टैक्स लगाकर भी सिर्फ 800 अरब की आमदनी हुई, जो इस साल मुल्की तरक्की के लिए कम है। हुकूमत ने खाम तेल पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया, जिससे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी और महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत के 3 साल दौर में बजट खसारा 10,000 अरब से बढ़ चुका है। दूध और दही की जो मसनूहात हैं उन पर 17% टैक्स आयद किया गया है। ऑनलाइन अशिया की खरीदारी पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। चीनी पर 17% GST आयद किया गया, जिससे चीनी की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में सिर्फ 10% इजाफा महंगाई के तनासुब से बहुत कम है। हुकूमत अपने दावों के बावजूद अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी नहीं कर सकी। ये वो इल्ज़ामात हैं जो अपोजिशन इस बजट पे लगा रही है। कुछ बातें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी की। लेट्स वॉच है। 3 साल बाद बावजूद अवाम पर 1200 अरब के नए टैक्स लगाने के, रुपए की कदर में 35% कमी करने के और आज 12% महंगाई के बावजूद भी सिर्फ 800 अरब रुपए की इजाफी रकम 3 साल में हासिल की जा चुकी। तो दस्तावेज सामने आई हैं, उनके हिसाब से कम 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। 383 अरब के नए टैक्सेस हैं और उस पर सितम ये है कि 265 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट के सीनियर मेंबर एंड मिनिस्टर खुसरो बख्तियार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। खुसरो बख्तियार साहब, जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या जो अपोजिशन कह रहे हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। जो पहली उन्होंने बात की है कि बजट में हुकूमत ने 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, ये सही कह रहे हैं ये लोग? जी, जो नए टैक्सेस आए हैं वो 260 अरब के हैं और नेचुरली उसमें क्योंकि अभी हमारी मईशत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो वो मईशतें जो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से डायरेक्ट टैक्सेशन रजीम ही वहाँ आती है। और जैसे जैसे मुख्तलिफ स्टेजें, रिटेल, होलसेल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल की और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री की जैसे जैसे ऑटोमेशन वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, उसके तरह फिर इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ तक इनकी बात दुरुस्त है। ये नए टैक्सेस आने जा रहे हैं। 343 का नंबर गलत है, 260 का नंबर दुरुस्त है। और इसका डायरेक्ट असर आम आवाम पे पड़ेगा क्योंकि इनडायरेक्ट ही होगा। देखिए, ओवरऑल आपने ये देखना है कि आपकी टोटल जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है इस वक्त FBR का, वो तकरीबन 24% बढ़ा दिया गया है पिछले साल से। देखिए, अखराजात और आमदन का एक तनासुब रखना होता है। मैं तो हैरान हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह गए, ये 6.6 का फिस्कल डेफिसिट, 6.6% ऑफ GDP का फिस्कल डेफिसिट आखिरी साल में छोड़ के गए। इन्होंने बहुत सारे गलत टैक्स की रजीम्स इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से ये फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया। और रुपए की कदर में जो आर्टिफिशियली इन्होंने रखा हुआ था, चले उस पर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। ये खुद, अगर आप मिफ्ता साहब इस वक्त लाइन पे हैं, जी हमारे साथ मौजूद है, तो वो खुद इस बात की गवाही कर देंगे कि ये सस्टेनेबल नहीं था रुपए को आर्टिफिशियली मजबूत रखना। उसकी वजह से पिछले 5 साल के अंदर नून लीग ने इस मकसद के लिए 50 अरब डॉलर का खर्च लोन लिए और 27 अरब वापस किए। बाकी 23 अरब कुछ इंपोर्ट बिल को सब दिया गया और बाकी इन्होंने रुपी डॉलर पैरिटी को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियली मेंटेन किया।
कहने का मकसद ये है कि इन्होंने ये इस करने से एक तो इन्होंने हमारे मुल्क में इंपोर्ट सस्ती की और एक्सपोर्ट्स महंगी की, और इंपोर्ट्स के थ्रू जो कस्टम के एंड में जो एफबीआर रेवेन्यूज आते हैं उससे इन्होंने अपनी रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाई। जो हमारी ग्रोथ इस वक्त 24% की दिखा रहे हैं हम एफबीआर में, वो हमारी प्रेमिस्ड है कि हम 5% इंशाल्लाह तकरीबन ये जो टोटल 5.8 ट्रिलियन 5.8 खरब के जो टैक्सेस है, जो टारगेट है एफबीआर का, इसमें पिछले साल 4.7 खरब पे ख़त्म हुआ। तो ये 1.11 अरब का हमने एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। Once again, right. इसके अंदर सुन लीजिए ना, इसके अंदर जो ये 101 अरब है 1100, इसमें जो इंक्रीज आएगी वो जीडीपी ग्रोथ 5% और प्लस आपका उसके अंदर अगर आप इन्फ्लेशन भी ऐड कर लें तो तकरीबन ये 13%। तो इस 24 में से 13% की तकरीबन ग्रोथ 1100 वहाँ से आएगी। बाकी जो टैक्सेस हैं 260 अरब के टैक्सेस जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो नए टैक्सेस पॉलिसी के थ्रू लगाए गए हैं, और 240 इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं। जो टैक्स लोग नहीं दे रहे उनसे टैक्स वसूली के नए तरीक़ेकार और उनको बेहतर करना कि उनसे इन्फोर्समेंट से टैक्स वसूल किया जाए। ओके, ये इसके ऊपर भी अब डिटेल में एनफोर्समेंट पे बात करेंगे। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मिफ्ता इस्माइल साहब, हुकूमत का जो दावा है, अभी आपने फिर सुन लिया, आप लोग जो फिगर दे रहे हैं वो 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस, वो किधर से आया है वो फिगर? क्योंकि गवर्नमेंट इससे एग्री नहीं कर रही है, एज यू हर्ड। कि चीनी के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, अच्छा, नंबर 2 मिल्क पाउडर के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, फ्लेवर्ड मिल्क के ऊपर, योगर्ट के ऊपर और फ्रेश क्रीम के अगर आप डब्बे में खाते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, बाइसाइकिल्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया साइकिल्स के ऊपर। और ये बात जो करते थे कि हम गरीब लोगों के लिए फैसिलिटी के लिए हमने गाड़ियों के ऊपर कम कर दिया। सुजुकी मोटर कंपनी एक वाहिद कंपनी है जो 800 मोटर सीसी से कम बनाती है, उसको फायदा दिया है इन्होंने। और वो समझ रहे हैं कि 15 लाख रुपए की गाड़ी जो खरीदता है वो अमीर आदमी, गरीब आदमी होता है, लेकिन बाइसाइकिल के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। इन्होंने मेडिकल, आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाए नौकरी पेशा लोगों को, और अगर वो बीमारी के बिल जो हैं उसके पैसे आपको उसकी कंपनी आपको कॉम्पनसेट करती है, जो कि बहुत सारी कंपनी में अप्रूव हो गया है, तो उस कॉम्पनसेशन के पैसे के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन 60 में जो इमरान खान साहब के एटीएम या जो स्टॉक मार्केट के सेठ हैं उनको उन्होंने 15 से 12%, 12.5% कर दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स कम कर दिया। इससे आपको इस हुकूमत की प्रायोरिटीज भी समझ में आ जाएंगी कि जिस मुल्क के अंदर पिछले 3 साल में 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे चले गए, मुफलिसी में चले गए, 1 करोड़ 30 लाख बच्चे मजीद मुफलिसी में डाल दिए, जिस मुल्क के अंदर 50 लाख लोग आपने 3 साल में बेरोजगार कर दिए, जिस मुल्क के अंदर इस वक्त अशिया खुर्दो नोश के ऊपर 15% महंगाई हो, जिसके अंदर एसपीआई जो है वो 13% हो, और 25 फरवरी से हर हफ्ते एसपीआई 13% पे कम से कम बढ़ रही हो, और ईयर ऑन ईयर उस मुल्क के अंदर बजट आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई चीज की कीमत कम करने की कोशिश नहीं करी। आपने क्रूड ऑयल पर टैक्स लगा दिया, आपने एलएनजी पर टैक्स लगा दिया, बरामद मुश्किल होगी, एक्सपोर्ट्स मुश्किल होंगे। मेरे भाई बात कर रहे थे खुशरो साहब के, हम इंपोर्ट, या आप शायद कह रहे थे कि इंपोर्ट महंगा कर दिया, और इंपोर्ट मुस्लिम लीग ने सस्ता कर दिया और एक्सपोर्ट महंगा कर दिया। तो आज 3 साल हो गए, 35% करेंसी गिरा दी इन्होंने। जो एक्सपोर्ट नंबर आया था मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में 24.8 बिलियन डॉलर, उसको इन्होंने पार नहीं किया है। इस साल भी शायद ना कर सकें, शायद उसके बराबर आए। पिछले 2 सालों में उसके नीचे आए थे। पहले साल जिसमें कोविड का नाम नहीं सुना था उसमें भी नीचे आए। अगले साल ये इंपोर्ट बोल रहे हैं हम 55 अरब डॉलर की करेंगे, या 51 अरब डॉलर की करेंगे, 52 अरब डॉलर की करेंगे, तो वही इंपोर्ट कर दिया इन्होंने। तो क्या बेहतरी करी है इन्होंने? इमरान खान ने, ये आखिरी बात, इमरान खान ने 10,000 अरब रुपए से ज्यादा का 3 साल में बजट डेफिसिट किया, और जो 15,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है वो कर्जा पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा लिया गया उसका 50% है। एक जगह इमरान खान
3 سال اور باقی 71 سال لیاقت علی خان سے لے کر شاہد عباسی تک جتنے وزیر اعظم نے قرضہ لیا اس کا آدھا قرضہ خان صاحب لے چکے ہیں. پاکستان کو مقروض کر دیا اور پھر اوپر سے یہ جھوٹا نیریٹو چلاتے ہیں کہ انہوں نے قرض واپس کیا. انہوں نے 1 پیسہ قرض واپس نہیں کیا. آپ ویزا ماسٹر کارڈ سے ویزا کو لے کر ماسٹر کارڈ چارج کرا دیں اور آپ بولیں ہم نے قرض واپس کیا ہے. یہ لوگوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. رائٹ. ایک کوشچن جو بہت سارے آپ نے باتیں کی ہیں خسرو صاحب, یو کین آنسر دیم, لیکن جو لوگوں کے لیے مین ایشو ہے وہ انفلیشن کے حوالے سے ہی خدشات ہیں. ٹیکسز کے حوالے سے آپ نے اس کا جواب دیا, لیکن بجٹ میں جو پیٹرولیم لیوی کا ہدف 610 ارب روپے ہے. اس وقت حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر فی لیٹر صرف 4 سے 5 روپے لیوی وصول کر رہی ہے, لیکن اگر 610 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنا ہے تو یہ آٹومیٹک 25 روپے تک جاتی ہے قیمت. اسی طریقے سے چینی کی قیمت جو ابھی مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا, ڈیری مصنوعات اگین وہ لوگوں کے عام استعمال کی چیزیں ہیں, کھانے پینے کی اشیاء وہ عام لوگوں کی ہیں, تو یہ اس کا اثر آئے گا, اس کا پریشر پڑے گا آپ کے اوپر. الٹیمیٹلی آج پیٹرولیم کی سمری چلی گئی پرائم منسٹر اوگرا کے پاس, تو یہ لگ رہا ہے کہ قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو مفتاح اسماعیل صاحب کیونکہ کافی سچ گوئی سے کام لیتے ہیں, تو میں ان کا اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے دن بجٹ کے بعد بجٹ کی جو میجر سیلینٹ فیچرز تھے اس کا اعتراف کیا, اور حکومت کا جو مڈ ٹرم مائکرو اکنامک فریم ورک ہے اس سے بھی اتفاق کیا, اور جو ڈائریکشن سیٹ کی ہے اس ملک کی معیشت کو جس پہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ بیس کو بلڈ کرنا ہے, ہم نے اپنے ریونیو کے نظام کے اندر اصلاحات لے کے آنی ہے, اپنی جی ڈی پی کی ٹیکس ریشو بڑھانی ہے, ہم نے اپنا سیونگ ریٹ بڑھانا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ کی ریشو جو 15-16% ہے جس سے اتنی بڑی معیشت نہیں چل سکتی اس کو انکریز کرنا ہے, ہم نے جو ایگریکلچر کے اندر, کیونکہ اب بدقسمتی سے ہماری آبادی 50 لاکھ بڑھ رہی ہے, تو ایگریکلچر کے اندر جو آپ فوڈ انفلیشن دیکھ رہے ہیں یہ مینلی ایک تو گلوبل فوڈ انفلیشن ہوئی ہے جس کے مطابقت سے پاکستان میں کم ہے, دنیا کے اندر زرعی اجناس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے ہماری ایگری سیکٹر کے, اس کے اوپر جو ہم نے فوکس کیا ہے اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے. اب بات کرتے ہیں جو پیٹرولیم لیوی کی بات کر رہے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. دیکھیں, ہم نے اپنی حکومت کو بھی آمدن چاہیے, اپنے سوشل سیکٹر, سوشل پروٹیکشن احساس کا پروگرام 260 سے 260 ارب تک لے گئے ہم, اس کو فائنینس کرنا ہے. اور سب سے زیادہ قرضوں کا, کیونکہ ایک الگ پورا چیپٹر ہے قرضوں کا جس پہ میں ڈسکس کروں گا, کیونکہ مفتاح صاحب نے تو بہت بڑی ایک براڈ بیسڈ اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر ہمیں 5 سے 10 منٹ چاہیے ہوں گے تاکہ میں تفصیل سے آپ کو ان کے ساتھ جو حقیقت ہوگی وہ تسلیم بھی کروں گا اور جہاں غلط بیانی ہوگی اس کا میں سامنے اظہار بھی کروں گا. پیٹرولیم لیوی پہ میں بھی آ جاتا ہوں. پیٹرولیم لیوی جیسے آپ نے فرمایا, قانون کے مطابق 5 سے 30% تک آپ پیٹرولیم لیوی کی مد میں حکومت ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے. مفتاح صاحب یہ بتا دیجئے, آپ کے دور کے اندر $40 پر بیرل تھا. آپ خوش قسمت حکومت تھی کہ دنیا میں تیل کی قیمت اتنی نیچے آ گئی. اس کی وجہ سے جو 5 سال میں آپ کی تیل کی امپورٹ کا جو بل آپ کو بھرنا پڑا وہ $32 ارب آج کی ایوریج پرائسز سے کم تھا. تو $32 ارب آپ کے فورن ایکسچینج میں بھی ریزرو ایکسچینج میں بھی کمی آئی جو آپ نے جھونکے اور بے دردی سے استعمال کیے کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا جو ریزرو ہے جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو 9.8 تھا, آج وہ $16 ارب پہ کھڑا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور آگے اگلے سال کا ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو ٹارگٹ ہے ریزرو کا وہ 20 ارب ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو آپ کی ایکسٹرنل اکاؤنٹ سٹیبلٹی لازم الملزوم ہے, جس کی
جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر وقت 17ویں دفعہ IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں آپ لوگوں نے بھی بہت سارا ٹیکس اکٹھا کیا کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز کم تھی, اور ہم بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آگے جا کے انٹرنیشنل پرائسز کم ہوں گی تاکہ ہم یہ بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں. Right. وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back. So قرضے کا بھی اگر ساتھ ہی کلیئر کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ قرضہ واپس کیا, کیونکہ بار بار یہ گورنمنٹ کہتی ہے. اچھا چلیں, اگر قرضوں کا میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے وہ ہوتا ہے جو ڈالر کی شکل میں قرضہ دینا پڑتا ہے. نون لیگ کی حکومت کے 5 سال میں اوسطاً 5 ارب ڈالر سالانہ ان کا آؤٹ فلو تھا, اور جو پھر انہوں نے قرضے بلڈ کیے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 50 ارب کے قرضے لیے ڈالر کے, 27 واپس کیے تو وہ ایڈ ہو گئے. تو ہمیں جو قرضہ واپس کرنا پڑا پچھلے 2 سال میں وہ 21 ارب ڈالر ہے, اور اگلے سال جو ہمارے قرضے سرکاری حکومت نے جو واپس کرنے ہیں وہ 11 ارب ڈالر ہیں. دوسری طرف اب آ جاتے ہیں ڈومیسٹک قرضوں پہ. اس وقت سب سے پہلی بات کہ دنیا کے اندر جب کووڈ آیا تو دنیا کی معیشت بیٹھ گئی, لاک ڈاؤنز لگ گئے, فیکٹریاں رک گئیں, معیشت کا پہیہ رک گیا, تو حکومت کی آمدن بھی کم ہو گئی کیونکہ ٹیکس حکومتوں کو نہیں ملے. تو دنیا میں ممالک نے کیا کیا, انہوں نے ڈیٹ کو ریسٹرکچر کیا اور قرضے لیے. اس وقت دنیا کے جتنا ڈیٹ ہے دنیا کا, اس میں 13% اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان نے اپنا کووڈ کا چیلنج بھی بڑی اچھے طریقے سے حکومت نے مینیج کیا, اکانومی کو بھی چلنے دیا, اور ہمارا جو ڈیٹ انکریز آئی ہے وہ 1.7% ہے. تو نہیں 13% دنیا میں آئی ہے. اگر 100 گلوبل ڈیٹ تھا تو 113 ہو گیا. پاکستان کا اگر 100 روپے ڈیٹ تھا تو 101 روپے 70 پیسے ہو گیا ہے. تو ٹوٹل جو ڈیٹ تھا ان کا جو ہمیں ملا ورثے میں وہ 25 کھرب کا تھا. اگر لائبلٹیز ڈال لوں تو وہ 30 ہو جاتی ہیں, وہ ایک الگ بحث شروع ہو جائے گی. ہمیں کیا کرنا پڑا پہلے سال آ کے, کیونکہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھے, ہمارے پاس مقروض ہمیں قرضے واپس کرنے کو پیسے نہیں تھے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتی تو پاکستان کی معیشت ایک بہت برے ڈاؤنورڈ سپائرل میں آ جاتی. آپ کی روپے کی قیمت کوئی 300 روپے 400 روپے پر ڈالر پہ چلی جاتی. تو ڈیفالٹ کوئی ملک اور کوئی معیشت مکمل نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ سے جیسے انہوں نے اپنا روپے ڈالر کی قیمت کو کم کرنا شروع کیا, مفتیٰ صاحب خود جانتے ہیں ان کے لیے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان تقریباً 20 ارب ڈالر کا سسٹینیبل نہیں تھا. تو ہمیں وہ پہلے سال کریکشن کرنی پڑی. ہمیں روپے جب IMF کے پاس گئے کہ اب ہم ڈیفالٹ ہے یا پھر آپ قرضہ دیں. جب IMF قرضہ دیتا ہے تو پھر آپ کو ورلڈ بینک کی پروگرام لینڈنگ, ADB کی پروگرام لینڈنگ وہ بھی آسان ہو جاتی ہے, اور دنیا میں جو اور کمرشل ڈیٹ ہے, بانڈز فلوٹ کرنے ہیں, باقی بینکوں سے حکومتیں پیسے لیتی ہیں, وہ بھی آپ کو آسان قسطوں پر آسان انٹرسٹ ریٹ پہ مل جاتے ہیں. تو IMF کے پاس گئے تو ان کے شرائط تھیں کہ آپ ایک دم اپنی معیشت کے حجم کو سکاڑیں, ڈیمانڈ کانٹریکشن میں آئیں, اور روپے کو مارکیٹ بیس فلیکسیبل کریں. Right. So can we go to Mr. Ismail now? Mr. Ismail صاحب, یہ جو معاملات ہیں آپ لوگ کے فیکٹس اینڈ فگرز کی, یہ تو آپ لوگ پورا دن اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل اگر ہم لارجر پکچر دیکھ لیں, میکرو کازم پہ آ جائیں, اسٹرکچرل ریفارم ہو یا IMF سے نکلنا ہو, یہ کس طریقے سے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کیا ڈائریکشن جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹھیک ڈائریکشن لے لی ہے, کیا یہ ڈائریکشن اس طرف جا رہی ہے جس کو معاشی خود مختاری کہتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ویری گڈ کوشچن آپ نے پوچھا. میں اس پہ 1 منٹ بعد آ جاتا ہوں, میں اس پہ بات کروں. دیکھیے ایک گزارش یہ ہے کہ جو خسرو بھائی کی بات پہ ایک آدھ بات کر دوں کہ دیکھیں 25,000 ارب روپے کا قرضہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. مارچ میں 38,000 کا ہو گیا تھا, جون کے اینڈ پہ 40,000 کا قرضہ ہو جائے. اگر انہوں نے قرضہ واپس کرایا تو 25 سے کم ہونا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ اگر 25 سے بڑھ کے 40 ہو گیا تو ابھی سے کرایہ واپس نہیں کیا, تو ایک تو یہ بات ہو گئی.
دوسری بات یہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, لیکن جب میں گیا تھا میں نے ایڈجسٹمنٹ کرنسی کی شروع کری تھی تو صحیح پہنچ, لیکن جب میں گیا تھا اس وقت 5.5% جی ڈی پی گروتھ, یہ اس حکومت کا ہمارے ساتھ ریسٹیٹ کرا, ہم مان لیتے ہیں کہ 5.5 گروتھ, ٹھیک ہے. اب 5.5 گروتھ کے بعد اسد عمر صاحب آتے ہیں, وزیر خزانہ ملک میں, تو یہ ملک دیوالیت ہے. اسد عمر صاحب جب اینگرو کے چیئرمین تھے تو اینگرو واز دی لارجسٹ سنگل بوروور ان پاکستان. کبھی اینگرو کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ اینگرو کمپنی دیوالیت ہے. رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں وی آر نیئرنگ ڈیفالٹ. رزاق صاحب جب اپنی نیکسٹون انجینئرنگ میں تھے وہ بھی بہت بڑا بوروور تھا, وہ تو کبھی نہیں بولتے تھے وی آر نیئرنگ ڈیفالٹ, حالانکہ دیٹ واز آلسو ان فائنینشیل ڈیفیکلٹی. انہوں نے جا کے کہا کہ ہم سی پیک کے سارے معاہدے روکیں گے اور ہم واپس چیک کریں گے. آپ نے چائنا کو ناراض کر دیا. جو $8 بلین کے اندر ہم ML1 کر رہے تھے وہ آج $9.6 بلین میں کر رہے ہیں. تو اگر ہم بےایمانی کر رہے تھے 8 بلین میں, تو آپ 9.6 میں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مطلب یہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کی باتیں کریں گے. اگر پاکستان سچ مچ ڈیفالٹ پہ ہوتا تو اس کے بعد 15,000 ارب روپے کا لون کیسے ملتا؟ لیکن بینکرپسی اس چیز کو کہتے ہیں, اس کمپنی کو بینکرپٹ کہتے ہیں جس کو آپ کوئی بینک رول نہ دے. بٹ اسٹل گوئنگ ٹو IMF, کیا سلوشن آخر میں یہی ہے ہر دفعہ کہ IMF کے پاس چلے جائیں؟ دیکھیں, جب یہ 1 سال تک یہ لوگ فنڈ پہ نہیں گئے, IMF میں نہیں گئے, اور جب IMF میں گئے تو آخری دن آپ نے سیکٹری فائنانس کو یونس داگا صاحب کو بیٹھنے نہیں دیا. آپ نے اپنی مرضی سے آپ نے نئے گورنر اور نئے ورلڈ بینک اپنے فائنانس منسٹر لے کے آئے. ورلڈ بینک IMF کے امپلائی, سٹنگ امپلائی IMF کے جو ہے وہ گورنر ہیں آج آپ کے پاس. حفیظ شیخ صاحب آئے, اور اس کے بعد جو IMF نے شاید شرارتیں نہیں سوچی ہوں گی وہ بھی مانی, اور اس کے بعد 6% سے 7% سے 6.25% سے 13.25% انٹرسٹ ریٹ لے گئے, جس کی وجہ سے جو 1,500 ارب روپے کے اندر ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے تھے, ان کو آج اس سال 3,000 ارب روپے لگیں گے. وہ 1,500 ارب روپے کا ٹیکہ مارا انہوں نے پاکستانی قوم کو, جس کے اندر ہم بہت ساری اور چیزیں کر سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے اور پوری پاکستان کی معیشت کو سلو کر دیا. پہلے سال 2% کر دیا, پھر -0.5% کر دی, اور اس سال یہ کہتے ہیں 3.9 لیکن 3.2 کی بات ہے, کیونکہ باقی کسی وزیر نے پریشر دے کے بڑھایا. یہ بات بھی سب آ گئی ہے کھل کے. لیکن چلو 3.9, لیکن پروفیسر اشفاق نے کہا تھا کہ یہ بڑھ جائے گی, اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن مجھے میں فرد واحد کبھی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنی جی ڈی پی ہوگی, کیونکہ میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اسٹیمیٹ کرنے کا. میں تو اخبار میں یہ بات آئی ہے کہ 3.2 کی بات ہوئی تھی اور 3.9 کی بات آئی ہے. ایک اور آخری بات کروں پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ شوکت طرین صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ نیٹ فوڈ امپورٹر ہو گیا ہے. جس سال میں وزیر خزانہ تھا 25.5 ملین ٹن گندم تھی, تو 21.5 ملین ٹن کی ہماری کنزمپشن تھی, اور ہم کو تھوڑی بہت گندم جو تھی وہ ایکسپورٹ کرنی پڑی. اس سال یہ کہتے ہیں کہ 23 ملین ٹن گندم ہو گئی ہے, اور خسرو بختیار صاحب تو اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, ہیونگ بین دس منسٹر آلسو, کہ 27 ملین ٹن گندم ہو گئی ہے. تو پھر گندم کی شارٹیج کیسے, پھر آپ کو آٹا امپورٹ کرنے کی, گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت کیسے پڑ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شوگر کا بمپر کراپ ہوا ہے, گنا مہنگا ہو گیا, گنے کا بمپر کراپ ہوا ہے, شوگر مہنگی ہو گئی. مطلب یہ عجیب باتیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا تو یہ بزدار صاحب جو ہے وہ ویٹ پچھلی سال کی طرح اس سال بھی بہت اسمگل کروا رہے ہیں, بہت افغانستان کے اندر یا سینٹرل ایشیا میں ویٹ اسمگل کروا رہے ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے. پاکستانی ویٹ جو ہے وہ باہر اسمگل ہو رہا ہے. پاکستانی جو ہے وہ آج 80 روپے کے اوپر آٹا تجاوز کر گیا ہے. جو میں نمبر دے رہا تھا آپ کو انفلیشن کے شروع کے اندر, وہ اس لیے ہے نا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اسٹرکچرل چینجز پاکستان میں ضروری ہے, جب بھی ہماری 4% کے اوپر تک گروتھ ہوتی ہے تو ہمارے پاس امپورٹ بڑا تیزی سے بڑھتا ہے. اور یہ بھی اگلے سال یہی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ان کا امپورٹ جو ہے وہ 55 بلین پہ چلے جائے گا, ان کا ایکسپورٹ سے 26.5 بلین پہ ہوگا. یہ ابھی ان کے بجٹ میں پروجیکشن ہے. جو اسٹرکچرل ایشو تھا, جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی تھا, جو اسٹرکچرل ایشو ہمارے ساتھ بھی ہوا, جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ہوا, یہ ان کے ساتھ بھی ہے. اور یہ جتنی باتیں کرتے تھے وہ کوئی کام نہیں ہوا. اسد عمر صاحب جب تو خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب روز بھاشن دیتے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونے چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے, انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں ہونے چاہیے. جب میں وزیر خزانہ تھا تو 45% انڈائریکٹ ٹیکسز تھے, آج 55% انڈائریکٹ ٹیکسز ہو گئے. تو اور جو انہوں نے آخری بات جو انہوں نے جو نیا ٹیکس ڈالا ہے اس کا 75% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہے, when the rubber hits the road تو پھر پتہ چلتی ہے کہ حکومت کرنا کتنا مشکل ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. لیکن آئی وڈ اسٹل سے کہ باتیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ پریشر ضرور ہے, لیکن اسٹرکچرل ریفارم IMF سے آپ کی گورنمنٹ تو یہ کہتی رہی ہے کہ ہم نے وہاں نہیں جانا.
اب کیا ہوگا؟ دوبارہ ادھر ہی جانا پڑے گا؟ نہیں ہم تو IMF کے ساتھ پروگرام میں ہیں اب ہیں اور ستمبر میں ہمارا 6th ریویو ہوگا اور آن شیڈیول ہے. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ IMF کے پروگرام میں ہر پاکستان کی اس وقت کی کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ IMF پروگرام میں رہے. جیسے فائنانس منسٹر نے کہا کہ ہمارے شرائط یہ ہے کہ جو جہاں جس ٹارگٹ پہ آپ لے جانا چاہتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی اور معیشت کو ایک دیر پا سسٹینیبل گروتھ کی. وہ ہمارا رستہ تھوڑا مختلف ہے, آپ کا رستہ اور ہے, مگر ہماری منزل ایک ہے. اس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, پرائمریلی بجلی کے ریٹس پہ, گیس کے ریٹس پہ اور کچھ ٹیکسز, اضافی ٹیکسز کے اوپر. کب تک سسٹین تو کر لیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ملک میں ہم ان کے اوپر انشاءاللہ اپنے پوائنٹس اپنی دلیل کے ساتھ ان کو منا لیں گے. اب جو مفتہ صاحب نے اتنے زیادہ ٹاپکس کر دیتے ہیں کہ ان کا جواب دیتے دیتے کافی. اب آپ چلے گئے انٹرسٹ پیمنٹس پہ کہ جی ہماری آخری سال میں 1500 ارب تھیں, انہوں نے 3000 کر دی. تو میں پہلے آپ کی عرض کر لوں کہ آپ کی پہلے سال میں 1500 تھی, آخری سال میں 1980 ارب تھی. تو تقریباً 2 کھرب آپ کی تھی, 3 کھرب کی ہمارے دور میں آ گئی. وہ اس کی سب سے بڑی وجوہات کہ ٹیکس کے اندر جب روپیہ ڈالر چینج ہوا تو آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ کے اندر جو چینج آیا وہ تقریباً 2.60 کھرب کا تھا, اور انٹرسٹ ریٹس ہمیں اوپر رکھنے پڑے, اور یہ سارے کا سارا جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر ہمیں 6.8% سود ادا کرنا پڑا ایٹ اے ہائر انٹرسٹ ریٹ. دوسرا ہم نے پالیسی یہ شفٹ کی کہ آپ لیتے تھے شارٹ ٹرم بورنگ کرتے تھے آپ بینکس کے تھرو, اور اپنا آپ نے انٹرسٹ ریٹ 5.5-6% رکھا ہوا تھا, اور اسٹیٹ بینک سے آپ نوٹ بھی چھپوا لیتے تھے. ہم نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا, ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس ایک کیش بفر رکھوایا اور اسٹیٹ بینک سے بورنگ ختم کر دی. یہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائے گی ڈسکشن, اس لیے میں دوسری چیز پہ آتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کی جی ڈی پی کے نمبر 4.394 کے اصل در حقیقت 3.2 ہیں. تو میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں اس وقت لارج سکیل مینوفیکچرنگ اپریل کا جو ڈیٹا ہے وہ 12.9 ہے, تقریباً 13% پہ لیسم ہے گرو کیے اپریل میں, جو فیکٹر ان نہیں ہوئی پچھلی جی ڈی پی کے جو فگرز دیے گئے 4 کے, اور مئی اپریل میں بھی گروتھ زیادہ آنی ہے. دوسرا کہ جو روپے اور ڈالر کی قیمت کا تعین کیا گیا اس جی ڈی پی کیلکولیشن کے اندر, پروویژنل کیلکولیشن 3.94 میں, جس میں جی ڈی پی کا سائز اور پر کیپٹا کی گئی, وہ 161 روپیز پر کی گئی, جبکہ ڈالر آپ کو پتا ہے اپریل مئی جون سے 153-154 کی ایوریج پہ ہے. جب یہ ڈالر کی قیمت آئے گی 12 ماہ کے اندر 9 کے بجائے 12 میں, تو آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی, اور کم قیمت کا 161 سے نیچے ہوگا روپے کی جو یوز کیا جائے گا نمبر, اس سے آپ کا ڈالر ٹرمز میں بھی جی ڈی پی کا حجم بڑھے گا. ہمارے اندازے کے مطابق اور ہمارے فگرز کے مطابق ایک سال کے اندر آپ کا $33 بلین کا حجم بڑھا ہے. آپ نے جو جی ڈی پی رکھی ہوئی تھی وہ ایک آرٹیفیشل روپے پہ رکھی ہوئی تھی. اگر آپ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہ اصل روپے کی کیا قیمت تھی ڈالر کے مقابلے میں کرتے, تو آپ کے 5 سال میں بھی $34 ارب میکسیمم جی ڈی پی میں اضافہ ہوا اگر آپ نے ڈالر کی قیمت صحیح رکھی ہوتی. تیسری بات, گندم کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے مفتاح صاحب, ہم نے بڑا ایک موٹا رکھا ہوا ہے کنزمپشن کا فگر کہ 115 کے جی ایک انسان کھاتا ہے. آپ پاپولیشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, تو میں حیران ہوں کہ آج سے 3 سال اگر پہلے ہماری ٹوٹل ضرورت 221 ملین ٹن تھی تو آج 27 ملین کیسے ہو گئی؟ میرے خیال میں آپ کے فگرز میں کچھ کمی ہے. جو ہم ضرورت کرتے ہیں گندم کی, اس میں گندم کی پاپولیشن ٹوٹل 115 کے جی پہ اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. پھر آپ رکھتے ہیں اپنا اسٹریٹجک ریزرو جو آپ
सूबे भी रखते हैं और पास्को भी रखती है, फिर कोई तकरीबन 1 मिलियन आप बीज के लिए भी रखते हैं। तो इन सबको मिलाते हैं तो एग्रीगेट मुल्क की ज़रूरत का बनता है जो 27 साढ़े 27 मिलियन के करीब है अब, और हर साल आबादी की वजह से उसमें इजाफा आ रहा है। तो फूड की प्राइसेस जब स्टेबल होंगी इंशाल्लाह, जब आपकी सप्लाई डिमांड की सिचुएशन बेहतर होगी, गंदम के सिलसिले में दही मईशत के अंदर जो मार्केटेबल सरप्लस है कि गंदम की कीमत के इजाफे की वजह से 1400 से जब आपने 1800 की तो 400 का जो इजाफी है, और बाकी आपकी जो उनको कीमतें मिली गन्ने की, जो उनको मकई की कीमतें मिली, जो चावल की कीमतें मिली, उसकी वजह से एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन 1400-1500 अरब रुपया दही मईशत में गया है, जिसने एक डिमांड क्रिएट की है और मईशत के अंदर we were just coming to the end of the program, gentlemen. क्या आप अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे ग्रोथ का खास तौर पे? Will it be possible? क्योंकि लग नहीं रहा कि ये प्रैक्टिकल है। जी दुरुस्त कह रही हैं आप, ये एक चैलेंज है और हम सारी पॉलिसीज ऐसी रख रहे हैं जैसे हमें ये ग्रोथ टारगेट्स मिले। जैसे आप मेरा मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज के नाते से पहले तो मैं एक छोटा सा पॉइंट इनका क्लियर करता जाऊँ। उन्होंने कहा जी कि आपने ऑल्टो की कीमत सस्ती कर दी। देखिए, एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी लो इनकम मिडिल इनकम जिसने सारी मेहनत करता है, कोई बैंकर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, उसका भी हक बनता है कि वो सवारी मोटरसाइकिल से अपग्रेड हो। तो हमने क्यों किया ये पॉलिसी? अभी मैं बाकी ऑटो पॉलिसी जब आएगी आपको सामने बाकी चीज़ों पे आ जाएगी। वो हमने ऑल्टो की कीमत कम की 850 से, जो कम कीमतें हैं गाड़ियाँ, क्योंकि दुनिया में टोयोटा भी बनाती है, वो भी शायद ले आए डाहाटसू वगैरह। तो जब कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि हमने अगर 6% अपनी LSM ग्रोथ जो आपके 5 साल में कभी नहीं मिली, अगर उसको अचीव करना है तो सबसे पहले क्या करना है मिफ्ता साहब के आइडल कैपेसिटी, जो मुल्क में कारखाने लगे हुए हैं, जो मशीनरी है, उसकी कैपेसिटी को पूरा इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त सुजुकी के अंदर सिर्फ 50,000 सुजुकी बन रही है ऑल्टो, 1 लाख की गुंजाइश है, और अगर डिमांड आएगी तो इंशाल्लाह 50,000 तकरीबन हो सकता है नई लाइंस और गाड़ियों की भी आ जाए। तो हम फोकस करें। सीमेंट के अंदर 20% कम है इस वक्त कैपेसिटी, फारिग पड़ी हुई है। आखिरी चीज़, और इन सब चीज़ों को पहिया चलाने के लिए आपको कर्ज और क्रेडिट चाहिए। इस तरह की जो टर्फ की आपको फाइनेंसिंग दी गई है, जो अभी 300, जो सिर्फ फिक्स्ड मशीनरी के अगेंस्ट एलसी जब आएंगी, और पिछले साल भी और अगले साल भी, और उतना ही तकरीबन पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज और सिविल वर्क्स में जाता है। तो एक क्रेडिट साइड का भी प्रेशर, एक फ्लो टेलविंड आ रही है, जिससे ये मईशत का पहिया चलता रहेगा और हमारे टारगेट्स इंशाल्लाह। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि सुजुकी को हमने इसलिए ब्रेक दे दिया कि कोई लोग टीचर इज्जत से जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। भाई, अगर ये इतनी अच्छी बात है तो फिर बाईसाइकिल के ऊपर सेल टैक्स क्यों लगा दिया? बाईसाइकिल तो और भी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने उसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया। आपने मेडिकल अलाउंस के ऊपर, एम्प्लॉइज के मेडिकल अलाउंस के ऊपर सेल टैक्स लगा दिया, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्रॉफिट करते हैं उसको 15 से 12 कर दिया। इस मुल्क में जो नौकरी पेशा आदमी है उसको 30% तक सेल टैक्स, इनकम टैक्स लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप गेन करते हैं तो 15 लगता था, उसको उन्होंने 12.5 कर दिया। ये बात करते हैं, मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर इस वक्त इतनी महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्या ये जरूरी नहीं था कि इस बजट के अंदर वो कुछ महंगाई कम करते, कुछ रिलीफ देते? आपने मिल्क पाउडर पर टैक्स लगा दिया, आपने शुगर पर टैक्स लगा दिया, 1 पैसे की रिलीफ नहीं दी। आप जो है बस हर बात पे आप वो नून की बात करते हैं, ये करते हैं, लेकिन आपने क्या करा है? 3 साल से जो आप टैक्स की हदफ बोलते थे वो आपने पूरी नहीं करी, इस साल भी पूरा नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं है कि आप कहते हैं कि हम 3500 अरब रुपया वो करेंगे, बजट डेफिसिट करेंगे। ये तो ये मुंह से क्लेम कर रहे हैं। हमारा औसतन जो बजट डेफिसिट था वो 1600 अरब रुपए था, और इनका जो है वो 3500 अरब रुपए 3 साल में हो चुका है औसतन। और अभी अगले साल भी ये बोलते हैं 3500 अरब करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये 4000 के तजावुज करेंगे, शायद 4500 अरब रुपए करेंगे। ये इन्फ्लेशन का टारगेट तो मीट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ का टारगेट भी मीट कर सकें। ये जो बात कर रहे हैं वीट की, मुझे ये समझाइए कि ये वीट 2 साल पहले, 3 साल पहले जब 25 मिलियन टन था और पूरा था, तो 27 मिलियन टन कैसे पूरा हो सकता है, कैसे कम हो सकता है? कीमत क्यों बढ़ रही है अगर ये इतना हो रहा है?